میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اس اسپرچل گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اٹھائے جانے سے پہلے کا انٹرویو ہے، اور پھر بعد والا انٹرویو وہی ہے جو انٹرویو اب ہوتے ہیں جب لوگ اٹھائے جاتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے، پتہ نہیں کدھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور برآمد ہوتے ہیں جا کے ایک سیاسی جماعت جو انہوں نے بنائی ہے PTI کو توڑ کے۔ اس کو سیاسی جماعت نہیں کہا جا سکتا، اس میں تھوڑا سا شوگر مافیا ہے، تھوڑا سا لینڈ مافیا ہے، تھوڑا سا سیاسی مافیا ہے۔ سائفر کا جو بوگس کیس ہے اس کا جیل ٹرائل کال عدم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی مارشل لا نے آئین معطل تھا، ہیلڈ ان ابینس تھا، توڑ دیا گیا تھا۔ کسی غیر ملکی کے آ کے عدالت میں آبزرور یا بطور وکیل پیش ہونے پہ پابندی لگائی۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل سے حجازی بن نہ سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جو تاریخی بھی ہے اس اعتبار سے، اور عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ساری دنیا میں عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے، اور PTI کے لیے، اس کے کارکنوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی محبت میں PTI والے تھوڑے پیچھے ہیں اور پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی یہ آگے نکل گئے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے، اس جیل ٹرائل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ ہے، اس نے جو پچھلا فیصلہ سنگل بینچ کا تھا، چیف جسٹس صاحب کی کورٹ سے آیا تھا، اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے کہا ہے کہ سائفر کا جو بوگس کیس ہے اس کا جیل ٹرائل کال عدم قرار دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ شارٹ ججمنٹ آئی ہے، میں نے کہا میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں، 3 نتائج اس کے ہو گئے۔ عمران خان باہر نکلے گا، اس کی تصویر آئے گی، اس کی تشہیر آئے گی، اس کی انشاءاللہ گفتگو کرے گا، جس کو تقریر کہتے ہیں، وہ بھی آئے گی۔ دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بار ایسوسیشنز آئیں گی، وکیل جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میڈیا وہ جا سکتا ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ عمران خان کتنا بے گناہ ہے، اور الزام کتنا فضول ہے، کتنا بوگس ہے، کتنا بیہودہ ہے، اور کتنا بے بنیاد ہے۔ اور اس کا تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہیومن رائٹس واچ کرنے والے جتنے بھی واچ ڈاگز ہیں، وہ جا کے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ بطور آبزرور ٹرائل میں ایک طرح سے شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آبزرور ٹرائل جب ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی طور پہ قتل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت امریکہ کے ایک جو اٹارنی جنرل تھے، ریمزے کلارک ان کا نام تھا، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، وہ پاکستان آئے تھے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی مارشل لا نے آئین معطل تھا، ہیلڈ ان ابینس تھا، توڑ دیا گیا تھا۔ کسی غیر ملکی کے آ کے عدالت میں آبزرور یا بطور وکیل پیش ہونے پہ پابندی لگائی تھی۔ یہ پابندی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں لگی تھی۔ اب یہ سارے راستے کھل گئے عمران خان کے لیے۔ عمران خان ہوگا، تھا، رہے گا جس طرح پاکستان ہے، تھا، رہے گا۔ اب آئیے ذرا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آج میں خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے ایک انٹرویو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے جو سابق میاں ہیں وہ کس طریقے سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیسے اختتام کرتے ہیں۔ یہ کوئی 1 صدی پرانا نہیں ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا انٹرویو پہلے۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اس اسپرچل گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے،
ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا. آپ نے یہ انٹرویو دیکھا ہے، یہ اٹھائے جانے سے پہلے کا انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو میں جب یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا تو جو انٹرویو دینے والا ہے اس کو آپ نے سنا، اس نے یہ کہا کہ میں دکھی لہجے میں کہا، درد بھرے لہجے میں کہا کہ میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا نوٹس لے رہا ہوں. اور پھر ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے جو اس نے کہا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا جی کلام شاعر بزبان شاعر، وہ انٹرویو دینے والے کے اپنے الفاظ آپ نے سن لیے. اور پھر بعد والا انٹرویو وہی ہے جو انٹرویو اب ہوتے ہیں جب لوگ اٹھائے جاتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے، پتہ نہیں کدھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور برآمد ہوتے ہیں جا کے ایک سیاسی جماعت جو انہوں نے بنائی ہے پی ٹی آئی کو توڑ کے. اس کو سیاسی جماعت نہیں کہا جا سکتا، اس میں تھوڑا سا شوگر مافیا ہے، تھوڑا سا لینڈ مافیا ہے، تھوڑا سا سیاسی مافیا ہے، اور تھوڑا سا اس کے اندر جو یہ خواہش اور یہ ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کمزور کیا جائے. یہ نئی بات نہیں ہے. 200 مقدمات ہوئے. خواتین و حضرات، میں ٹھہر ٹھہر کے سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں اس انداز میں کہ ایک اگر آپ اصول اپنا لیں گے پاکستان کے، آپ کو لگتا ہے بہت چیلنجز ہیں، آپ کو لگتا ہے پہاڑ جتنے مسائل ہیں، آپ کو لگتا ہے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے عمران خان کے، آپ کو لگتا ہے چور مافیا اکٹھا ہو گیا، آپ کو لگتا ہے لینڈ مافیا، شوگر مافیا، ڈالر مافیا اور لنڈن مافیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے. لنڈن پلان بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کسی کو ہو سکتا. جب پہلی بار یہ میں نے بات کی تھی تو کئی کہتے تھے کیوں آپ نے کہا. پھر ایک دفعہ جب عمران خان پہ اٹیک سے پہلے میں نے ایک بات کی آپ سے اسی فورم سے، اس وقت یہ جی کیا کرنے کی ضرورت تھی، اور بڑے بڑے ہمارے ہمدرد جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو ایسی بات کرنی چاہیے، لکھ لکھ کے کہہ رہے تھے. مجھے پتا تھا جو میں نے کہا، ان کو جو پتا تھا وہ اپنی جگہ سے بول رہے تھے. اب یہ اصول بنیادی یہ ہے کہ جب آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو، بے وقوفی کر رہا ہو، جہالت پہ اتر آئے، جب وہ اپنا لباس تار تار کر دے، وہ برہنگی کی آخری سٹیج کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر کوئی چیتھڑا نہ بچے، اور ایک دھاگا کیا ایک دھاگے کی کاش بھی نہ بچے، اور وہ اپنی کھال نوچنا شروع کر دے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی فتح قریب آ رہی ہے. اور فتح کون سی ہے؟ فتح وہ ہے جو فتح مبین جس کو کہتے ہیں، کلیئر وکٹری، وہ آپ کی سامنے آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آج کیا ہے؟ 200 سے زائد مقدمات بنانے کے بعد کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو دنیا کا وہ جو نہ بنا ہو عمران خان کے خلاف. اور اس کی جو عمران خان کی فیملی میں خاص طور پہ جس طرح سے مظالم ہوئے، اور جس طرح بشریٰ عمران ڈٹی رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ کھڑی رہی ہیں اور کھڑی ہیں ابھی تک، اس میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے، مختلف قسم کی لابنگ، مختلف قسم کی ہرزہ سرائی، مختلف قسم کے افسانے، وہ گھڑنے کے بعد جو آخری افسانہ تھا اس کا، جس کے ہاتھ میں اسکرپٹ پکڑایا گیا لکھا ہوا اور وہ اوپر نہیں دیکھ پا رہا تھا. یہ ویڈیو آپ دیکھے گا، دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھے گا جو پیڈ کانٹینٹ والی ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں وہ پڑھ پڑھ کے ٹوٹ ٹوٹ کے بول رہا ہے، اور وہ کتنی اس میں کٹنگ ہے. پہلے وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، جو بولنے والا شخص ہے. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، کسی کو اہمیت نہیں دینا چاہتا. میں اہم ایشوز 2 ہیں صرف، ان کی طرف میں آپ کو واپس لا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب دشمن اس طرح کی ابو جہل جیسی بے وقوفی پہ اتر آئے اور اپنی کھال کھینچنا شروع کر دے، اور اس سٹیج کے اوپر سمجھ لیجئے کہ عمران خان کے خلاف ساری کوششوں کے باوجود کچھ بھی نہیں مل سکا. اس لیے پہلے کہ عمران خان کے گھر میں 1.25 کلو گوشت کووں اور چیلوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے، یہ لاہور میں بے شمار لوگ ہیں ایسے جو کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں بے شمار کرتے ہیں. وہ چونکہ جن کے پاس تھوڑا بہت کچھ دینے کے لیے ہو وہ انسانوں کو دیتے ہیں، اور جو بچ جائے اس کو پھینک دیتے ہیں. اب یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی تھی، جب یہ ان باتوں پہ اتنے سمجھے کچھ نہیں مل سکا، نہ بشریٰ کے خلاف ملا، نہ عمران کے خلاف ملا، نہ اس کے خاندان کے خلاف ملا. اب یہ جو ہوا ہے سارا کچھ، اس میں ان سے انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کو اور پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب بے وقوف ہیں. یہ جو آگ ہے، بدلے کی آگ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہر دل میں جل رہی ہے اس وقت پاکستان کے. آپ تصور نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی ہے، قوم آگے نکل گئی ہے بدلے کی آگ میں. اس لیے کہ لوگوں نے دیکھیں، آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نان پولیٹیکل، ون آف ویری ویری گڈ لائرز ان دی سپریم کورٹ کرمنل سائڈ کے، وہ آئے اور وہ آ کے خود مجھے ملے، اور خود مل کے جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا ڈیرے گرا دیے، گھر گرا دیے، پردہ داریاں گرا دی، لوگوں کو بیٹیاں
پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں پنجاب میں اتنی بڑی تعداد میں. کسی زمانے میں بھی جب پنجابی حکمران تھے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن جب فرنگی آئے اور پری ڈومیننٹلی وہ اس ایریے کے اوپر جب چھا گئے تو انہوں نے کبھی اتنی بڑی تعداد میں پروسیکیوشنز نہیں کی جتنی پچھلی حکومت جو پی ڈی ایم کی, یاد رکھیے گا پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اس وقت وہ نورا کشتی کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی آدھی پارٹیاں گورنمنٹ پلے کر رہی ہیں اگلے دور کے لیے, آدھی اپوزیشن پلے کر رہے ہیں. ان میں سے جس کو ووٹ کسی نے اگر دینے کی غلطی کی تو وہ ووٹ سیدھا ایک ہی آدمی کو جا کے پڑے گا, اور وہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اس کے اوپر مت جائیں. وہ ایک ایک گھر میں سے دو آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیے یہ ساری جتنی بھی لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے بچوں میں, لوگوں کی معیشت میں, لوگوں کے چولہوں میں جو آگ جلائی گئی ہے, اس کو آپ جمع رکھ کے اس آگ کو استعمال کریں 8 فروری 2024 کے دن, اور اس دن آپ ووٹ کی ننگی تلواریں لے کے نکلیں. وہ تلوار کیا ہوتی ہے؟ پرچی ہے, اور وہ پرچی اس قدر زور سے پڑے گی کہ غلامی کی ہر زنجیر کو آپ توڑ کے رکھ دیں گے. یہ آپ یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ آپ جو کچھ کریں گے وقت ضائع ہوگا. اپنی ساری توجہ میں تیسری بات کے اوپر آگے الیکشن کمپین پہ کریں. آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا سائٹس ہیں, آپ کے پاس واٹس ایپ, بات ختم ہو گئی ہے. آپ کمپین شروع کریں. کل نہیں کرنی بھائی, آج کرنی ہے. بہن کل نہیں کرنی, بچوں کل نہیں کرنی, آج کرنی ہے. اگلی بات, لوگوں کو ووٹ ڈالنے پہ آمادہ کریں. میں جہاں جا رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں, ایک آدمی بھی ملے اور اگر وہ کہے کہ میں مشکلات کا شکار ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں 8 فروری کو بدلا لو اور ووٹ ڈالنا. اپنے سارے رشتہ دار, تمام جاننے والے, تمام گھر والے, 10 بجے سے پہلے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. آپ 8 بجے لائن میں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ وہ جو ہمارا قومی ترانہ اس میں جو لکھا ہوا نا, قوت عوام, وہ یہ ہے کہ عوام کی قوت اور عوام کی جو طاقت ہے اور ووٹ کی قوت اور پرچی کی جو طاقت ہے, اس کے قدموں پر اقتدار اور اختیار کی جنت ہے. وہ جنت آپ اپنی پرچی سے کسی کے حوالے کر سکتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے رات کو, وہ گرتا ہے آسمان سے, کتنا پاکیزہ ہوتا ہے. اگر وہ کسی کالے ناگ کے منہ میں چلا جائے تو وہ سمے قاتل یعنی مار دینے والا زہر بن جاتا ہے. اگر وہ کسی کھلی سیپی کے منہ میں چلا جائے تو وہ اتنا قیمتی موتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مشین اتنا قیمتی موتی دنیا کی نہیں بنا سکتی, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فطرت اور حکم سے جو بنتا ہے موتی. اس لیے یاد رکھیے گا, آپ نے اپنی پرچی کالے ناگ کے منہ میں مزید زہر پیدا کر کے اس ملک میں زہر, مہنگائی کا ہو, اس ملک میں زہر اور بم گرائیں. بے شک وہ آٹے کا ہو, وہ چینی کا ہو, وہ گھی کا ہو, وہ ٹماٹر کا ہو, وہ آلو کا ہو, یہ زمانہ آ گیا ہے, یا وہ بجلی اور گیس کا ہو, یا وہ پیٹرولیم کا ہو, تو وہ آپ نے بدلا لینا ہے. بہت ضروری ہے الیکشن ڈے پہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں آپ آئے ہیں تو اپنی معلومات کو آپ سرکولیٹ کریں, اور اس کے لیے آپ اپنے علاقے میں اپنے گھر کے سربراہ کا واٹس ایپ ایک بنائیں فیملی کا, اور پاس رکھیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے امیدوار کسی جگہ اگر بدلنے پڑے کسی ایکٹ آف گاڈ کی طرح, کسی ایکٹ آف مین کی طرح سے, تو بھی آپ واٹس ایپ گروپس اس میں شامل رہیے گا. ہم ساری معلومات آپ تک پہنچائیں گے. کمپین, پسے کمپین, ماورائے کمپین اور بس کمپین, باقی سب آوازوں کو آپ اگنور کر دیں, کیونکہ آپ کو عمران خان نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ ننگا ناچنے والے جتنے بھی اس وقت طبقات میدان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اپنی اوقات بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور ان کی اوقات آپ کی ایک پرچی کی مار ہے. یاد رکھیے اگلے 5 سال بعد کون ہو کون نہ ہو, اس کو استعمال کرنا ہے. 8 فروری کو ہی استعمال کرنا ہے. بہترین بدلہ ہوگا عمران خان کا, بہترین بدلہ ہوگا بشرا عمران کا, بہترین بدلہ ہوگا پورے پاکستان کا, بہترین بدلہ ہوگا ان ساری بے عزتیوں, بے رحمیوں اور بے رخیوں جو مختلف, ایک شروع ہوئی تھی شہباز کے دور میں اور دوسری شروع ہوئی ہے یہ جو ماورائے آئین نظام 3 مہینے کے لایا تھا, اس کے بعد جو بیٹھا ہوا ہے. یہ بدلہ لینا ہے, اور یہ بدلے کی آگ, اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. یہ آگ کیا ہے؟ یہ روح کی تسکین کی آگ ہے, اور یہ پاکستان کی تسکین کی آگ ہے کہ پاکستان, قدرت نے اس کے حق میں بدقسمتی نہیں لکھی. یہ جو چور ڈاکو, اس کو لوٹنے والے, پلنڈرر, منی لانڈرر, یہ ان سے ان کو بچانا ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور وہ حقیقی آزادی کا رستہ صرف ایک ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. پاکستان پائندہ باد.